السلام علیکم جی، السلام۔ میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ عالم برزخ میں کے حساب کتاب کا مجھے معلوم کرنا ہے کہ جب ہماری دفنا دیا جاتا ہے اسی وقت ہمارا حساب کتاب سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے یا آخرت میں پتہ لگتا ہوتا ہے؟ صحیح مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس کے فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی سے ٹھیک۔ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، لیکن یہ جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، کفر، اسلام کا مسئلہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر کے ہم پر مسلط کر دیا ہو، پھر تو مجبور محض ہوتے۔ جی جی سزا اور جزا جاری اس لیے ہوتی ہے جب اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت یہ ہے کہ ابھی آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس نے اپنے علم سے جانا کون زندگی میں کیا کیا کر رہا ہے، اور اپنے قدرت و اختیار سے آخری ٹائم میں کون سا مذہب اختیار کرے گا، کفر، اسلام، کیا کرے گا، جو اللہ کے علم میں تھا اس کے مطابق لکھوا دیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہو جائے تو اللہ کے علم کا نقص ظاہر ہوگا۔ جو اللہ نے جانا ہے اس کے مطابق لکھوایا۔ ایسی بخاری کی روایت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر پہلا کویسچن یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھوں، شقی یا سعید؟ جو اللہ فرماتا ہے وہ لکھتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اب جو قبر کا معاملہ ہے اس میں صرف 3 کویسچنز ہوتے ہیں جو حقیقتاً ایک رسمی کارروائی آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اوپر کوئی آخرت کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے نبی کریم نے بتا دیا کہ مومن جواب دے دے گا اور کافر جواب نہیں دے سکے گا۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو مومن ہوگا وہ انشاءاللہ جواب دے دے گا، کافر کی زبان رک جائے گی یا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کیا کرتا تھا۔ فرشتے اسی کے لیے حدیث میں جواب میں کہتے ہیں مومن کے بعد ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا تم یہ جواب دو گے، اور کافر سے یہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا تو یہ جواب دے گا۔ تو یہ ایک قبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر میدان حشر میں جو کچھ زندگی میں کیا، ڈے آف ججمنٹ وہاں ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے مقاصد ہیں جن کے تحت پھر وہ معاملہ۔ لیکن یہ جو بھی یعنی عذاب یا ثواب، جزا یا سزا کا سلسلہ ہے، وہ مرتے وقت جب آپ قبر میں پہنچیں گے تب سے ہی انسان کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جزا و سزا کا معاملہ۔ جی، یہ حدیث میں ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی اور انعامات سٹارٹ ہو جائیں گے، اور کافر پر جو اخروی عذاب ہے اس کا کچھ حصہ قبر میں سٹارٹ ہوگا، باقی وہاں ہوگا۔ یعنی آپ کے نام میں ثواب و عذاب کے لیے روز محشر کا انتظار نہیں ہے، سلسلہ یا اس کی ایک جھلک وہیں سے شروع ہو جائے گی، شروع ہو جاتی۔ جی کیا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو برزخ کا لفظ ہے جی جی یہ اس بفر کے لیے، ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف آخرت ہے۔ یہ خود قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ اس دنیا کے بعد قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے جو درمیان کا پیریڈ ہے وہ تو ہو گیا برزخ۔ اب اس برزخ کے حوالے سے ایک بنیادی بات، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حدیث بھی ہے کہ اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو برزخ ہے یہ ایک منی ایچر ہے جنت کا، یا منی ایچر ہے ایک جہنم کا، ایک پرومو ہے جنت یا جہنم کا، آپ فرسٹ ایپیسوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پھر ایک تیسری کیٹیگری ان افراد کی ضرور کہی گئی ہے کہ یلہون عنہ، کہ جیسے مجانین ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، جن کے پاس کسی تو ان کو بالکل ان کی حال پر اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، ایک لمبی نیند ان کے اوپر طاری کر دی جائے گی۔ یہ ایک کیفیت ان کی بھی بیان کی گئی۔ تو اب اس کے بعد آ جائیے کہ وہ سوالات، جو بنیادی کوشچن تھا اس حوالے سے، اس سوالات کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ علم خدا میں اضافے کے لیے نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ ہے کہ وہی جو کارروائی ہے اس کے اندر جو قبر میں بنیادی چند جو سوالات پوچھے جائیں گے تفصیل اپنے مقام پر، وہ یہی ہے تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، پیغمبر اکرم کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارا نبی کون تھا، اور ہمارے پاس کے امام کے حوالے سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون تھا، کتاب کون تھی، یہ ساری چیز سوال ہوگی، اور وہ سوالات کے جواب اس کو بہرحال دینے ہیں، اور جو دنیا کے اندر اس پر تھا مستحکم وہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب دے پائے گا۔ اس کے علاوہ چند بنیادی جو عبادتیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، مالی واجبات میں سر فہرست زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بنیادی اور موٹا سوال جو ہے کہ عمر کے حصے کو کہاں پر تم نے صرف کیا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا۔ طہارت کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کچھ ملتی ہیں باتیں کہ طہارت کی بنیادی باتوں کے حوالے سے بھی سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اصل سوال جواب ہے وہ بہرحال قیامت کے۔ اچھا،